حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی بے آب و گیا اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئے۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، مگر اس مشکل وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کدار کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا اور اسماعیل کی اولاد خانہ کعبہ کی متولی ہوتی رہی۔ انقلابی زمانہ سے بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں تنازع پیدا ہو گیا جو مخالفت میں بدل گیا۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں بنو جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ زمانے کے نشیب و فراز سے حالات میں تبدیلی آتی رہی۔ خاندانی اختلافات کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ کے اطراف میں آباد ہو گئی۔ بنو جرہم کا جب ظلم و ستم اور برے اعمال خصوصاً خانہ کعبہ کی بے حرمتی سامنے آئی تو قبائل عرب کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ بنو جرہم کے برے اعمالوں کی وجہ سے آب زمزم کا کنواں بھی خشک ہو چکا تھا۔ اس لیے جب بنو جرہم مکہ سے نکلے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تبرکات کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اس میں مٹی ڈال کر بھر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا، اور اس طرح آب زمزم کا نشان مٹا دیا گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبد المطلب کو ملی، تو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے وہ راستے ہی سے پلٹ آئے۔ 1953 تک آب زمزم کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا، تاہم اس کے بعد سے مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں، اور اس وقت سے اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آب زمزم کا کنواں کعبہ سے 21 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کنویں میں 2 چشمے شامل ہوتے ہیں، ایک صفا اور جبل ابی قبیس کی پہاڑی کی طرف سے اور دوسرا کعبہ کی طرف سے، اور اس کی گہرائی صرف 31 میٹر ہے۔ یہ ہمیشہ صاف شفاف رہنے والا کنواں ہے، اور اس کنویں سے آب زمزم کو ان 2 موٹر پمپس کی مدد سے نکالا جاتا ہے اور پائپ لائنوں کے ذریعے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے۔ یہاں سے پانی پھر پینے والوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور مسجد نبی میں روزانہ کی بنیاد پر یہ پانی ان ٹینکروں کی مدد سے لے جایا جاتا ہے، اور ان کولرز کے ذریعے پورے مسجد الحرام اور مسجد نبی میں لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہر کولر کے ساتھ ڈسپوزیبل پلاسٹک کپ رکھے ہوتے ہیں تاکہ ہر فرد کی صحت کا خیال رکھا جا سکے۔ اور اگر کسی نے اپنے ساتھ پانی لے جانا ہے اس کے لیے ایک خاص آب زمزم کی سبیل مسجد الحرام میں بنائی گئی ہے، اور جہاں پر کولر موجود نہیں ہوتے وہاں پر خدام اپنے ساتھ کولر لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور حجاج کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔